اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے کہ دنیا دونوں کو دی جاتی ہے، کافر کو بھی اور مومن کو بھی، دنیا دونوں کو ملتی ہے، لیکن اچھا دونوں کی کھیتی کی جگہ ایک ہی ہے جی. ایک آخرت کی کھیتی کرتا ہے دنیا میں، آخرت کے بیج بوتا ہے، اور اسی زمین میں کافر ہے وہ دنیا کے بیج بوتا ہے. اللہ فرما رہا ہے ہم دنیا چاہنے والے کو اتنا دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، اور اس دنیا میں مومنین جو بیج ڈالتے ہیں ہم ان کو اتنا دیتے ہیں جتنا وہ چاہتے ہیں. یہ کافر کی کھیتی اور مومن کی کھیتی میں فرق ہے. وہ آیت کریمہ دیکھ لی جائے جی. اللہ نے ارشاد فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، آخرت کی کھیتی، نزد لہ فی حرثی، آخرت کی کھیتی کرتا ہے تو ہم اس کو اتنا دیتے ہیں جتنا وہ چاہتا ہے. ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو اس دنیا میں دنیا کے لیے کھیتی کرتا ہے، نوتہ منہا، ہم پوری دنیا نہیں دیتے، منہا اس میں سے بعض دے دیتے ہیں، یعنی جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں جی. تو آخرت کی کھیتی کرنے والے کو اتنا ملتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے، اور دنیا کی کھیتی کرنے والے کو اتنا ملتا ہے جتنا ہم چاہتے ہیں. اور دوسری بات وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، جو کچھ دے دیا گیا دنیا میں دے دیا گیا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو مومن ہے، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں. اسے جینے کے لیے کیا ہے، کتا بھی جی لیتا ہے 60-65 سال کی زندگی، اس میں کیا ہے، اصل ہے آخرت کی زندگی. اس کے بعد فرمایا گیا جو کتاب دی گئی ہے قرآن حکیم، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ کتاب نہیں ہے، یہ روح ہے. یہ روح جی، یہ کتاب نہیں ہے یہ کتاب تھوڑی ہے. یہ اللہ نے فرمایا یہ روح ہے. یہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کی طرف قرآن کی شکل میں روح بھیجی. روح کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ ایک ٹرک ہوتا ہے، ٹرک یہ کس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے؟ پورا لوڈ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ ہوا کے اوپر ہوتا ہے. ہوا جی، ہوا کے اوپر ہوتا ہے. اور یہ ہوا کہاں ہوتی ہے؟ ٹائر کے اندر ہوتی ہے. ہوا نکال دی جائے بیٹھ جائے گا، ایک قدم لوڈ کے ساتھ نہیں چل سکتا جی. لیکن اگر اسی ٹائر کے اندر ہوا بھر دی جائے تو اتنے لوڈ کو اٹھا لیتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ سڑک کے اوپر دوڑتا ہے. تو پوری قوت کہاں ہے؟ ہوا میں ہے. تو ہوا گویا کہ اس ٹائر کی روح ہے جس سے پورا ٹرک چلتا ہے، اور ہوا دکھائی نہیں دیتی ہے ٹائر کے اندر. ایسے ہی قرآن حکیم کے اثرات ہیں روح کی طرح. اگر یہ انسان کی زندگی میں آ جائے تو انسان زندہ، سوسائٹی میں آ جائے تو سوسائٹی زندہ، مرد کی زندگی میں آ جائے مرد زندہ، عورت کی زندگی میں آ جائے عورت زندہ، ملک کی زندگی میں آ جائے ملک زندہ. اس کے بغیر جسد بلا روح، مجتمع بلا روح، ملک بلا روح، رجل بلا روح، امرا بلا روح جی. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کی طرف روح وحی کی ہے. روح قرآن حکیم روح ہے، اور روح ہی سے آدمی کو زندگی ملتی ہے جی. کہتے ہیں آدمی جب کسی کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس بڑا پیسہ ہے، اس کے پاس بہت کچھ ہے، تو حسد کرنے لگتا ہے. حسد کا سب سے بڑا علاج بتایا گیا. اللہ نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، یہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں یہ لوگ. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، ہم نے تقسیم کیا ہے یہ سب. کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا ہے. تو یہ جب تقسیم اللہ کی طرف سے، تو کسی کو زیادہ دے دیا تو کم جس کو ملا وہ کیوں حسد کرے؟ اس لیے کہ تقسیم تو رب تعالیٰ کی طرف سے جی. اہم یقسمون رحمت ربک، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اس آیت کو دیکھا ہے تب سے کسی سے حسد نہیں کیا، اس لیے کہ کسی کو زیادہ ملا ہے رب کی تقسیم ہے، کسی کو کم ملا ہے یہ بھی رب ہی کی تقسیم ہے. اور اگر ایسا نہ ہو سب کو برابر کر دیا جائے تو پھر تمہارے کپڑے کون سلے گا؟ تمہاری لیے گاڑی کون بنائے گا؟ تمہارے لیے ٹائر میں ہوا کون بھرے گا؟ تمہاری سائیکل کا یا موٹر سائیکل کا پنکچر کون بنائے گا؟ سب اگر پیسے والے ہو جائیں پھر تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا جی، کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو یہ اونچ نیچ کا فرق رکھا ہے، اللہ نے وہی فرمایا کہ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، بعض کو بعض کے اوپر ہم نے رکھا ہے. اس کا ایک مقصد ہے، اس لیے کہ اس کائنات کو چلنے کے لیے، حیات کو چلنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ اونچ اور نیچ رکھی جائے، تب یہ کارخانے انسانیت اور یہ کارخانہ چل سکتا ہے. ضروری ہے.